السلام علیکم دوستو، آج ہم سنانے جا رہے ہیں حضرت حوا کی حکایت نمبر 1۔ حضرت حوا کو کیوں پیدا کیا گیا اور کیسے پیدا کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا۔ آپ جنت میں اکیلے تھے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند غالب کر دی اور وہ سو گئے۔ خدا نے پھر آپ کی دائیں پسلی میں سے ایک پسلی نکال کر اس سے حوا کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی نکالی ہوئی پسلی کی جگہ کو گوشت سے بھر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جاگے تو اپنے سر کے پاس حضرت حوا کو بیٹھے پایا۔ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ عرض کیا، میں عورت ہوں۔ فرمایا، تو کیوں پیدا کی گئی؟ عرض کیا، اس لیے کہ آپ مجھ سے سکون پائیں اور میں آپ سے۔ فرشتوں نے پوچھا، اے آدم، اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا، حوا۔ فرشتوں نے پوچھا، یہ نام کیوں ہے؟ فرمایا، اس لیے کہ یہ حی یعنی زندہ سے پیدا کی گئی ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق ملا کہ عورت کو خدا تعالیٰ نے مرد کے سکون کے لیے پیدا فرمایا ہے اور مرد کو عورت کے سکون کے لیے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنا دے کہ ان سے آرام پاؤ۔ معلوم ہوا کہ میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے سکون کے واسطے پیدا فرمایا ہے، اور یہ سکون اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب بیوی اپنے میاں کو میاں اور میاں اپنے بیوی کو بیوی سمجھے، اور اگر بیوی بھی میاں بننے لگے اور کہنے لگے کہ میں بھی مرد کے دوش بدوش چلوں گی تو پھر سکون کا حصول مشکل ہے۔ اسی طرح آج کل کے کچھ مرد بھی ایسے ہیں جو دیکھنے میں میاں نہیں بیوی نظر آتے ہیں۔ چنانچہ ایک لطیفہ بھی سن لیجئے۔ ایک ڈانسر نے کمال کا ڈانس کیا۔ کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے داد دیتے ہوئے کہا، واہ واہ رے لڑکی، کمال کر دیا تو نے۔ دوسرا شخص جو اس شخص کے پاس میں بیٹھا تھا بولا، ارے وہ تو میرا بیٹا ہے۔ پہلے شخص نے معافی مانگتے ہوئے کہا، مس صاحبہ معاف کیجیے۔ دوسرا پھر بولا، ارے میں تو اس کا باپ ہوں۔ فرمائیے، ایسے جوڑوں میں جن میں میاں بیوی کا امتیاز ہی کوئی نہ ہو، سکون پیدا ہو سکتا ہے؟ یہاں ایک حدیث سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، احل الذهب والحریر لاناس من امتی وحرم علی ذکورها۔ میری امت کی عورتوں پر تو سونا اور ریشم حلال ہے لیکن مردوں پر حرام ہے۔ معلوم ہوا کہ سونے کا زیور، انگوٹھی وغیرہ عورتیں پہنتی ہیں، مرد نہیں۔ لیکن آج کل شادیوں میں لڑکی والے دلہا میاں کے لیے سونے کی انگوٹھی تیار کر کے دلہا کو پہناتے ہیں اور دلہا خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ دلہن والے دلہا کو سونے کی انگوٹھی پہنا کر میرے شعر کے اس مصرع کی تائید کرتے ہیں کہ یہ گویا ہو رہا ہے عقد لڑکی ہی سے لڑکی کا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کی پیدائش پسلی سے ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی پیدائش پسلی سے ہوئی ہے اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اس سے نرمی اختیار کرو، کیونکہ پسلی کو اگر سختی کے ساتھ سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اس کا ٹوٹنا کیا ہے؟ طلاق۔ اس لیے حتی الامکان عورت سے نرمی اختیار کرو، یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ سبحان اللہ، کیسی مبارک تعلیم ہے۔ اگر اسی ایک حدیث پر عمل ہو جائے تو یہ آئے دن کے طلاق کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں مردوں کے حقوق عورتوں پر بیان فرمائے ہیں، وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ تم میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور میں اپنی بیویوں سے تم سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ مرد کا درجہ اگرچہ عورت سے بڑا ہے، لیکن عورت کے حقوق بھی مردوں پر بہت ہیں۔ ایک آدمی کی بیوی مر گئی تو وہ کہنے لگا، بھائیو، میری بیوی ہی نہیں مری، میرا باورچی بھی مر گیا، میرے گھر کا محافظ بھی مر گیا، میری دھوبن بھی مر گئی،
میری باورچن بھی مر گئی اور میرے بچوں کی آیا بھی مر گئی، گویا یہ سارے کام ایک بیوی کیا کرتی تھی۔ اس لیے اسلام نے عورت سے حسن سلوک کا درس دیا ہے، چاہتا ہے چین و اطمینان گر، چل رسول اللہ کی تعلیم پر۔ آج کا